بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان عرفات میں جبل رحمت پر کھڑے ہو کر 6 مارچ 632 بمطابق 9 ذی الحج 10 ہجری کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل اور زبان و قومیت کو توڑتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کے نزدیک برتر وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ آج اس عظیم برتر اور حسین آواز کو دنیا میں بلند ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں۔ وہ امت مسلمہ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میراث میں چھوڑی تھی، اس میں سے غلامی کی لعنت کو بھی ختم ہوئے آج 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ یہ وہ امت عظیم ہے جس نے اس خطبہ حجۃ الوداع کے اعلان کو اس قدر سچ کر دکھایا کہ نہ صرف اپنی عبادات اور نماز و حج کے اجتماعات میں سے گورے کالے اور اجمی اور عربی کا فرق مٹایا، بلکہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا سنگ میل رقم کیا جو اس دور میں تو ناقابل یقین تھا۔ آج سے 850 سال قبل 1206 عیسوی میں ہندوستان میں ایک ایسی بادشاہت کی بنیاد رکھی گئی جس کا سربراہ ایک غلام تھا، قطب الدین ایبک، جسے ایک سوداگر نے ترکستان سے خرید کر نیشا پور کے قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھ فروخت کیا اور اس نے اس غلام کو شہاب الدین غوری کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انتہائی معمولی شکل و صورت کے اس غلام کی ایک چھنگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اسی لیے اسے ایبک مسل یعنی خستہ انگشت کہتے تھے۔ یہ غلام جو 1150 عیسوی میں پیدا ہوا، جوانی میں فروخت ہوا اور صرف 42 سال کی عمر یعنی 1192 عیسوی میں شہاب الدین غوری نے اسے دلی اور اجمیر کا گورنر مقرر کر دیا۔ اگلے سال سلطان نے اس غلام کو فرمان فرزندی جاری کیا، یعنی اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب 15 مارچ 1206 عیسوی کو شہاب الدین غوری جیلم کے قریب کھڑوں کے ہاتھوں مارا گیا تو ترکستان کے بازاروں میں بکنے والا یہ غلام ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا بانی ٹھہرا۔ اس کی سلطنت میں موجود تمام مسلمانوں نے، جن میں ہاشمی النسل سید بھی تھے اور ترکی النسل شاہسوار بھی، سب نے اسے بادشاہ تسلیم کیا۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ قطب الدین ایبک کے مرنے کے بعد 1210 میں اس کا بیٹا آرام شاہ تخت پر بیٹھا۔ وہ اس قدر نااہل تھا کہ ترک سرداروں نے اسے بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ایک اور ترک غلام شمس الدین الشمس، جسے قطب الدین ایبک نے خریدا تھا، اسے ہندوستان کے تخت پر بٹھا دیا۔ غلاموں کی حکومت کا سلسلہ جو انسانی تاریخ کا روشن ترین باب ہے، 84 سال یعنی تقریباً 1 صدی تک چلتا رہا۔ اس سلسلے نے ایسے متقی، پرہیزگار اور منصف مزاج حکمران پیدا کیے جن کے نظیر ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی ملنا مشکل ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے اعلان کردہ انسانی حقوق کے چارٹر کے 1400 عیسوی سال گزرنے کے بعد اور امت مسلمہ کی قائم کردہ مثالی خاندان غلامہ کی حکومت کے 850 عیسوی سال کے بعد، آج کے جدید ترین جمہوری نظام کے چیمپئن، انسانی حقوق کے علم بردار اور مغربی تہذیب کے پرچم بردار، امریکہ میں اس وقت سیاہ فام افراد کے خلاف جمہوری اکثریت کی نفرت کا ایک طوفان برپا ہے۔ سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں کالے اور گورے کے درمیان صدیوں پرانی دبی ہوئی عصبیت آتش فشاں کی طرح ایسی پھوٹی ہے کہ اس نے انسانی حقوق، برابری اور جمہوری اخلاقیات کے چہرے سے نقاب اتار کر پھینک دیا ہے، اور اندر سے جمہوریت اور انسانی حقوق کے چیمپئن امریکہ کا مکروہ چہرہ عیاں ہو چکا ہے۔ امریکی جمہوری چیمپئن شپ وہ ہے جو میرے ملک کے سیکولر، لبرل اور مغربی جمہوریت کے علمبرداروں کو بہت عزیز ہے۔ وہ ہر سال امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی 2 رپورٹوں کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے، ایک انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اور دوسرا مذہبی رواداری سے متعلق۔ جیسے ہی یہ دونوں سالانہ رپورٹیں سامنے آتی، ہر لبرل، سیکولر اور جمہوری آمریت کا علمبردار کالم نگار پاکستان کو متون کرنا شروع کر دیتا۔ اس طرح محسوس اینکر پرسن پہلے پاکستان اور پھر مسلمان ممالک کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے۔ آخر میں ان سب کی تان اس بات پر ٹوٹتی کہ پاکستان میں نہ انسانی حقوق کی حالت بہتر ہے اور نہ ہی مذہبی رواداری کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے جلد ہی امریکہ اور یورپ اس ملک پر اقتصادی پابندیاں لگا کر اس کا جینا دوبر کر دے گا۔ یہ سیکولر اور لبرل جمہوریے آخر میں ایک عظیم تاریخی تجزیہ بیان کرتے کہ یہ سب اس لیے ہے کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر بنا تھا اور اس ملک کی ساری خرابیوں کی جڑ قرارداد مقاصد ہے، جب تک اس بنیاد سے نجات نہیں ملتی ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا جو چہرہ اس وقت دنیا کے سامنے آیا ہے، یہ بالکل نیا اور انوکھا نہیں ہے۔
امریکی سوسائٹی اور تہذیب کی بنیاد ہی کالوں کی نفرت، ان کے استحصال اور ان پر ظلم و تشدد سے عبارت ہے۔ 400 برس سے اس دھرتی پر سیاہ فام افریقیوں کی غلامی کا کاروبار جاری ہے۔ اگست 1619 عیسوی میں افریقی علاقے انگولا سے 20 سیاہ فام افریقیوں کو ویلنڈیزی یعنی موجودہ ہالینڈ کے گوروں نے اغوا کر کے برطانوی گوروں کے ہاتھ بھیجا تھا۔ جس دن ان کا جہاز امریکہ میں برطانوی کالونی ورجینیا کے شہر جیمز ٹاؤن پہنچا، یہ وہ پہلا دن تھا جب سرکاری طور پر امریکی ساحلوں پر غلاموں کی تجارت کا منظم آغاز ہوا۔ اس سے پہلے کوئی اکا دکا گورا زمیندار یا تاجر اپنی ضروریات کے لیے اغوا شدہ افریقی سیاہ فام افراد کو خرید کر امریکہ لایا کرتا تھا۔ اس دن کے بعد پوری ایک صدی افریقہ سے غلاموں کی تجارت ہوتی رہی اور تقریباً 70 لاکھ سیاہ فام افریقی امریکہ لائے گئے۔ جیمز ٹاؤن کے مہذب امریکہ میں اگست 1619 عیسوی کے جس دن غلاموں کا بازار سجا تھا، اس دور میں مسلم امہ کی سرزمین پر خلافت عثمانیہ کی مرکزیت قائم تھی۔ ایران میں صفوی بادشاہت اور ہندوستان میں مغل حکمران بام عروج پر تھے۔ ہندوستان کے دلی اور لاہور کے شہر ثقافت، تہذیب، ادب اور فن تعمیر کے مراکز تھے۔ شاہ جہاں کا تاج محل اسی صدی میں دنیا کے نقشے پر ابھرا اور اورنگزیب عالمگیر نے اسی صدی میں ایک ایسی حکومت قائم کی جس میں پہلی دفعہ برصغیر پاک و ہند کے تمام بڑے بڑے ہندو مندروں کے لیے زمینیں وقف کی گئی اور رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے لیے مستقل سرکاری گرانٹ جاری کی گئی۔ یہی نہیں بلکہ اورنگزیب عالمگیر سے پہلے مسلمان استاد اور ہندو استاد کی تنخواہوں میں آدھے کا فرق تھا۔ اس نے ان دونوں کی تنخواہ کو برابر کر دیا۔ اسی صدی میں مغرب کا فرانس غربت اور افلاس کا ایسا شکار تھا کہ لوئی 14 کے زمانے میں صرف پیرس شہر میں 6 لاکھ فقیر تھے۔ ہندوستان دنیا بھر میں 25% GDP کا حصہ دار تھا۔ چین میں منگ خاندان زوال پذیر ہو چکا تھا۔ جن دنوں امریکہ اور یورپ غلاموں کی تجارت اور کپاس سے دولت کمانے میں لگے ہوئے تھے، اسی زمانے میں اورنگزیب کے دور کے ہندوستان میں علم و عرفان کا یہ عالم تھا کہ دنیا میں پہلا بے جوڑ گلوب علی بن لقمان کشمیری نے بنایا تھا، جس پر دنیا کا نقشہ موجود تھا۔ جونپور کے صادق اصفہانی نے دنیا کی 32 صفحات پر مشتمل پہلی اٹلس بنائی تھی۔ جب امریکہ کا جدید معاشرہ غلاموں کی تجارت اور مظالم کی بنیاد پر اپنی معیشت استوار کر رہا تھا، خلافت عثمانیہ دنیا بھر کے مظلوم یہودیوں کے لیے واحد پناہ گاہ تھی۔ اس کالم کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں شائع کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اوریہ مقبول جان کو علم و عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔